بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حافظ محمد زاہد بل محمد سلیم ہے۔ میں سندھ کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا گارجین کیس کورٹ آف گارجین جج نمبر 2 احسان علی انصاری صاحب کے پاس زیر سماعت ہے۔ میرے بچوں کی عمریں اس وقت 1 سال اور 11 ماہ کی ہیں۔ وہ ٹوئنس ہیں اور ان کے جو نام میں نے سوچے تھے وہ حسین اور کونین رکھے تھے، جبکہ جب مجھ پہ کیس کیا گیا نان نفقے کا بچوں کی، تو اس وقت ان کے نام چینج کر کے شایان اور نور العین کر دیے گئے۔ اور 2 سال سے میں کورٹ کے دھکے کھا رہا ہوں اور اب تک میری بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ایون کہ بچوں کے دادا دادی نے بھی بچوں کو نہیں دیکھا تھا اور اب تک انہوں نے بھی بچوں کو نہیں دیکھا۔ میری اعلیٰ عدالتوں سے صرف اس پلیٹ فارم کے ذریعے چند سوالات ہیں۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طریقے سے خلا کی ڈگری ناقابل تنسیخ ہوتی ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اور ناقابل سماعت بھی ہوتی ہے خلا کی ڈگری، اسی طریقے سے بچوں سے ملنے کا حق بھی باپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جب بھی اس قسم کا کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے تو مخالف پارٹی فوراً اسے سیشن کورٹ اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتی ہے۔ جب بھی وزیٹیشن رائٹس بنتے ہیں، کورٹ شیڈول جاری کرتی ہے تو اس کے بعد وہ چیلنج ہو جاتے ہیں فوراً۔ جس طریقے سے خلا عورت کا جائز حق ہے، اسی طریقے سے باپ کا بچوں سے ملنا بھی جائز حق ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ باپ کو ان گورکھ دھندوں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر اپیل در اپیل کی طرف چلا جاتا ہے؟ اور دوسرا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باپ کی جو توانائیاں ہوتی ہیں، جو سرمایہ ہوتا ہے، وہ کیس در کیس، اپیلوں در اپیلوں میں پورا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ بچوں سے ملنے کا جو ایک قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ میرا دوسرا اعلیٰ عدالتوں سے سوال یہ ہے کہ کیا ویلفیئر آف مائنرز کو صرف ہم پیسے سے ہی جوڑتے رہیں گے؟ کیا اس میں عزت، اخلاق، کردار اور دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا ہماری عدالتیں صرف ویلفیئر آف مائنرز کو، لوور کورٹس ہماری ویلفیئر آف مائنرز کو صرف پیسے سے ہی جوڑتی رہیں گی؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ 90% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو باپ کے خلاف یا باپ ماں کے خلاف برین پوائزننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، مخالف پارٹی کرتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ بطور پینلٹی جب بھی بچے باپ سے ملنے سے یا ماں سے ملنے سے انکار کریں، نان کسٹوڈین سے ملنے سے انکار کریں، تو اس کی فوراً حوالگی 1 ماہ کے لیے نان کسٹوڈین کو دے دی جائے۔ یہ اس کے لیے سزا بھی ہوگی اور اس سے اس چیز کا تدارک بھی ہوگا جو بچوں کے برین پوائزننگ کی جاتی ہے۔ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے باپ کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ وہ لازمی ہر مہینے کی اس تاریخ پہ پیسے جمع کرا دے بچوں کے، کیا ماں کو بھی باؤنڈ نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ ہر مہینے ہی پیسے نکال لے؟ اور اگر وہ ہر مہینے پیسے نہیں نکالتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ 40 50 ہزار لاکھ روپے ماں ایک دفعہ آ کے نکال کے لے کے جاتی ہے؟ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ماں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف باپ کو پریشان کرنے کے لیے اس قسم کی کیسز کرتی ہے۔ اور میرا چوتھا اور 5واں سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے باپ اگر 1 ماہ پیسے نہیں دیتا تو وہ ریکارڈ پہ رہتے ہیں، اگلے مہینے وہ پیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ پیسے اس نے جمع کرانے ہیں کیونکہ وہ کورٹ آرڈر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ماں کو ہماری عدالتیں آرڈر پاس نہیں کرتی کہ باپ سے ملانے لے کے آنا چاہیے بچوں کو؟ اور جب ماں مختلف ہیلے بہانے کرتی ہے تو وہ جو ٹائم ہے، جو باپ کے حق کا ٹائم ہے، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے، صرف 1 سے 2 گھنٹے کا ٹائم ہماری عدالتیں دیتی ہیں، وہ خوش قسمت ہو تو 2 دفعہ مہینے میں، ورنہ 1 دفعہ مہینے میں دیا جاتا ہے، اس کو کیوں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا؟ مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ اگر ماں 1 دفعہ نہیں لاتی تو اگلی دفعہ میٹنگ میں باپ کے لیے وہ 2 گھنٹے بھی شامل کیے جانے نہ چاہیے، تاکہ وہ اگلی میٹنگ اس کی 2 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے کی ہو۔ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ مائیں جو ہیلے بہانے سے بچوں کو نہیں لاتی باپ سے ملانے کے لیے، اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی اور وہ پراپر لے کے آئیں گے۔ اور میرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب ہماری لوور کورٹس کوئی آرڈر پاس کر دیتی ہیں تو ان پہ عمل درآمد کرانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ باپ کے لیے لوور کورٹس باپ کے لیے وہ بالکل بے جان ہو جاتی ہیں اور ماں کے لیے، ماں کے فیور میں کام کرتی ہیں۔ تو یہ ہماری کورٹس حقیقت میں ویلفیئر آف مائنر کے لیے کام کر رہی ہیں اور ویلفیئر آف مدرز کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو فیملی گارجین ججز ہیں، ان کی کسی بھی قسم کی ٹریننگ کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو
تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک انسٹیٹیوٹ ایسا بنایا جائے جس میں ہمارے ان ججز کو ٹرین کیا جائے، ان کو پتہ ہو کہ ہم فیملی کیسے ہی سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔